اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہیں تم انہیں گالی مت دو، پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے ان کے عمل میں کشش پیدا کر دی ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کچھ کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو منع فرما دیا ہے کہ وہ مشرکوں کے معبودوں کو گالی نہ دیں، اگرچہ انہیں گالی دینے میں مصلحت ہے، لیکن اس کے نتیجے میں مفسدت کا پہلو مصلحت سے زیادہ بڑا ہے، اور وہ یہ کہ اس طرح مشرکین مومنوں کے معبود حقیقی اللہ واحد اللہ شریک جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں کو گالی دینے لگ جائیں گے، جیسا کہ علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ مشرکوں نے کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے باز آ جاؤ ورنہ ہم بھی تمہارے رب کو برا کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بتوں کو برا کہنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ انہیں برا کہنے کے نتیجے میں پھر وہ بھی جہالت میں حد سے گزرتے ہوئے اللہ کو گالی دیں گے۔ عبد الرزاق نے معمر سے اور انہوں نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ مسلمان کافروں کے بتوں کو برا کہا کرتے تھے تو جواب میں کفار بے ادبی سے اور بے سمجھے اللہ کو برا کہنے لگ جاتے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور جن لوگوں کو یہ مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں تم ان کو برا نہ کہو۔ زیادہ فساد کے مقابلے میں تھوڑی مصلحت کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، کہ قبیل میں سے یہ بھی ہے جو صحیح حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے جو اپنے والدین کو کچھ بھی برا بھلا کہے۔ عرض کی گئی کہ ایک شخص کیسے اپنے والدین کو برا بھلا کہہ سکتا ہے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ وہ جب کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، اور جب کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ ارشاد الہی، اسی طرح ہم نے ہر ایک امت کے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دکھائے، یعنی جس طرح ہم نے ان لوگوں کے لیے ان کے بتوں کی محبت اور حمایت اور نصرت و اعانت کو ان لوگوں کی نظروں میں اچھا کر دکھایا ہے، اسی طرح ہم نے سابقہ تمام گمراہ قوموں میں سے ہر قوم کے لیے اس کے اعمال کو اس کی نظروں میں اچھا کر دکھایا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا اور پسند فرماتا ہے اسی میں اس کی حجت بالغہ اور حکمت تامہ کار فرما ہوتی ہے۔ پھر ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تب وہ ان کو بتائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، یعنی وہ انہیں ان کے اعمال کے مطابق بتلا دے گا، اگر اعمال اچھے ہوئے تو اچھا صلہ دے گا، اور اگر برے ہوئے تو بری سزا دے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔